آج ایسے انوکھے پرندوں کی بات ہونی ہے جو ذبح ہو کر پھر زندہ ہو گئے۔ جی ہاں، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ یا ایھا الدیک یعنی اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر اے گدھ، یا ایھا الطاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے جو تھے بلا سروں کے، جی ہاں سر تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، تو وہ 4 پرندے بلا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر پھر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں بیان ہوتا ہے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید اور ترجمہ قرآن مجید سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ سنا، قرآن کی تلاوت بھی سنی اور ترجمہ بھی سنا۔ اب اس مبارک واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، علماء نے اس مبارک قرآنی واقعے کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثم ادعہن یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا۔ اس سے تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے،